السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کے متعلق تھوڑا چرچا کر رہے تھے ہم۔ الرحمن کا معنی اور الرحیم کا معنی میں کیا فرق ہے وہ بھی ہم سمجھے۔ الرحمن میں زیادہ مبالغہ ہے وہ بھی ہم سمجھ گئے تھے۔ تو ادھر ابھی ہمیں پڑھنے کا کیا ہے؟ بیان وجوہ تقدیم الرحمن علی الرحیم۔ الرحمن ہے نا، الرحمن میں ہے نا زیادہ مبالغہ، پھر اس کے بعد الرحیم میں اتنا مبالغہ تو نہیں ہے۔ تو ادھر قیاسی طور پر کیا ہونا تھا؟ وصف کا، اوصاف کا بیان ہوتے رہتے وقت، اوصاف کا بیان ہوتے وقت کیا ہونی چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے ادنا وصف کو ذکر کریں، پھر بعد میں اعلیٰ، کیونکہ اعلیٰ کو بعد میں ذکر کرنے سے فائدہ جدید حاصل ہوتا ہے۔ اگر اعلیٰ کو مقدم ذکر کر دیا پھر ادنا کو اس کے بعد ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے نا۔ اب لوگ سمجھے کیا؟ الرحمن وہ اعلیٰ صفت ہے، تو اعلیٰ صفت ذکر کرنے بعد پھر ادنا صفت اس کے بعد ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ وہی سوچیں گے ہم، وہی اوصاف کا تذکرہ کے وقت وہی قیاسی طور پر وہی معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ قرآن میں کیا ہوا؟ الرحمن جس میں زیادہ مبالغہ ہو وہ پہلے ہی استعمال ہوا، اس کے بعد الرحیم۔ تو اس کا اسباب، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہی ہے ہمیں ابھی سمجھنے کا انشاءاللہ۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّيَ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى۔ وَإِنَّمَا قُدِّمَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کرنے میں الرحمن کو مقدم ذکر کیا گیا۔ والقیاس، حالانکہ قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ یقتضی الترقی من الادنی الی الاعلی، حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر اوصاف کے مقام میں کیا ہوتا ہے؟ ادنا صفت سے اعلی صفت کی طرف ترقی کی جائے، وہی ہے نا قیاس کا تقاضا۔ پہلے کیا ہوگا؟ ادنا صفت پھر اعلی صفت، وہی ہے یہ اوصاف کا مقام میں اوصاف کا ذکر کرتے وقت ایسا ایک تقاضا ہے، قیاس کا تقاضا وہی ہے۔ پہلے کیا کریں گے؟ ادنا صفت لائیں گے پھر اعلی،
وہی ہے قیاس کا تقاضا. وہ ہونے کے باوجود ادھر کیا ہوا؟ ذکر کرتے وقت الرحمن جس میں زیادہ مبالغہ ہو، اعلی صفت ہو، اس کو پہلے لایا گیا. اس کے اسباب گن رہے ہیں امام قاضی رحمہ اللہ. پہلا سبب ہے لتقدم رحمت الدنیا، دنیا کی رحمتیں وہ سب سے پہلے ہے نا. رحمان تو دنیا کی رحمت، دنیا میں بھی رحمت کرنے والا ایسا معنی ہے نا وہ الرحمن لفظ کو. اس لیے دنیا کی رحمت آخرت کے نسبت سے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہو رہا ہے. اس لیے الرحمن کو پہلے لایا گیا. وہ ایک سبب ہے. اور بھی ہے، اور ایک سبب وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ من حیث انہ لا یوصف به غیرہ. وہ ہم پہلے بتائے تھے اسم الجلالے کے بارے میں چرچا ہوتے وقت بھی ہم بتائے تھے کیا ہے یہ الرحمن. الرحمن ہے نا وہ علم کی طرح معاملہ ہے اس کے ساتھ. یہ مقدم ذکر کیا گیا اس لیے کہ رحمان لفظ اللہ کے مشابہ ہے. اللہ کے مشابہ ہے بولو تو کیا ہے؟ کیا حیثیت سے؟ کیا حیثیت سے کہ وہ غیر اللہ، اللہ تعالی کے سوا کسی کی صفت نہیں بن سکتا. وہ یہ رحمان ہے نا وہ اللہ اسم الجلالہ کے بارے میں بتا رہے تھے نا، لا یصلح ان یوصف به غیرہ، ہم پہلے بتائے. اسی طرح الرحمن بھی ایسی صفت ہے، وہ صفت سے کسی اور کی صفت نہیں، وہ صفت کسی اور کی صفت نہیں بن سکتی. اس لیے وہ ترتیب میں پہلے لایا گیا. وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ. تو الرحمن کے بارے میں بتایا ہے نا وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ. اس کے بعد والا الرحیم تو ایسا نہیں ہے. رحیم تو صفت محض ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی لوگوں کو کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ رحیم تو ایسی صفت ہے یوصف بھی غیرہ نا، رحیم باقی لوگ کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ الرحمن کو ایک خصوصیت ملی ہے نا وہ علم کی طرح ہے. من حیث انہ لا یوصف به غیرہ، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو وہ صفت نہیں دے سکتے. کیونکہ الرحمن کا معنی حقیقی کیا ہے؟ لأن معناہ، الرحمن کا معنی المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها. المنعم الحقیقی، یہ الرحمن کا معنی کیا ہے؟ منعم حقیقی کا معنی ہے. منعم حقیقی، منعم حقیقی کا معنی ہے البالغ فی الرحمت غایتها، کہ جو رحمت کے انتہائی مقام کو پہنچا ہوا ہو. ایسا ایک معنی ہے رحمان کا. اور یہ لفظ تو یہ معنی تو غیر اللہ، اللہ تعالی کے سوا کسی اور ایک پر صادق نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو وہ لائق نہیں ہوگا. وذالک لا یصدق علی غیرہ. اس لیے الرحمن کو ایسی سب خصوصیات ہے، اس لیے اس کو پہلے ہی مقدم کر دیا. تو اللہ تعالی منعم حقیقی ہے، وہ البالغ فی الرحمت غایتها. وذالک لا یصدق علی غیرہ بتایا نبی. کیوں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر کیا نہیں وہ صادق کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا اسباب بھی مصنف رحمہ اللہ ادھر بتا رہے ہیں. پیارے بچوں، تو ادھر الرحمن اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں خاص ہو گیا وہی ہے ہمیں ابھی سمجھنے کا. وَذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ پڑھے ہے نا، اس کے اسباب ہے باقی. کیا ہے وہ؟ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِيضٌ بِلُطُفِهِ وَإِنْعَامِهِ.
اللہ تعالی کے سوا، اللہ تعالی کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، رحمت کرنے والا جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہے ان کی حالت؟ وہ لوگ فہو مستعیل، فہو مستعیل کا معنی کیا ہے؟ یطلب عوضا بوجہ ما من المنعم علیہ، جن کو وہ رحمت کریں گے نا، ان سے کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان سے وہ اپنے لطف اور انعام کے بدل کی خواہش مند رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں رحمت کرنے والے، وہ سب کی حالت کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے لطف و انعام کے بدل لوگوں سے وہ بدل ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں رحمت کرنے والے، ان کی حالت کیا ہے؟ وہ لوگ کسی پر رحمت کریں گے، لطف اور انعام کریں گے نا، تو وہ لوگوں سے اس کا بدل ملنے کی خواہش میں رہتے ہیں۔ وہ بدل کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ کیا کیا ہے؟ یرید بہ جزیل ثواب او جمیل ثناء، جزیل ثواب، یرید بہ جزیل ثواب، وہ بدل تو کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں ثواب زیادہ ہو، یرید بہ جزیل ثواب، کثیر ثواب، زیادہ ثواب مل جائے، وہ ہو سکتا ہے۔ یا او جمیل ثناء، او جمیل ثناء، نہیں تو مخلوق کے منہ سے تعریف کرانا ہے نا۔ او جمیل ثناء سے کیا مراد ہے؟ او مخلوق کے منہ سے خود کی تعریف کرانا مقصود ہوگا، باقی لوگ، تاکہ باقی لوگ اس کو کیا کرے؟ حمد کرے، تعریف کرے، وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو رحمت کرنے والے ہیں ان کی حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کبھی وہ آخرت میں بدل ملنے کے لیے، وہ پہلے بتایا مصنف وہ مستعیل، کیسے بھی وہ کیا ہے؟ بدل لینے کی خواہش میں رہتے ہیں۔ تو وہ بدل کیا کیا ہو سکتا ہے وہی بیان فرما رہے ہیں مصنف۔ کبھی تو کیا ہے؟ جزیل ثواب، آخرت میں ثواب ملنے کی خواہش میں کرتے ہیں۔ او جمیل ثنا، نہیں تو لوگوں کی منہ سے تعریف کرانا یا ان کی تعریف سننے کی ارادہ میں کرتے ہیں۔ او یرید بہ او مزیح رقۃ الجنسیہ، یرید بہ جزیل ثواب او جمیل ثناء، اس کے بعد او مزیح رقۃ الجنسیہ، او مزیح رقۃ الجنسیہ، یہ مزیحہ پڑھنے کی جگہ پہ یریدو سے عطف کرتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ یزیحو بھی پڑھ سکتے ہیں، او یزیحو رقۃ الجنسیہ، نہیں تو یرید بہ جزیل ثواب او جمیل ثناء او مزیح رقۃ الجنسیہ، مزیح رقۃ الجنسیہ، نہیں تو اپنے دل میں ہونے والی وہ رقت زائل کرنا، ازاح یزیح بولو تو زائل کرنا، ہٹانا مراد ہے۔ وہ دل میں ہونے والی وہ رقت کو زائل کرنا مراد ہو، الجنسیہ عطف کیا نا، جنسیہ بولو تو کیا ہے؟ جو وہ ہم جنسی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے، ہم جنسی کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ ہم جنسی کے بنا پر بولو تو کیا ہوگا؟ عالم الرقۃ الجنسیہ سے کیا مراد؟ لأن القلب يرق ويتأثر بما يشاهد من احتیاج ابناء جنسه وسوء حالهم، اپنے ہم جنس لوگوں ہیں نا، ان کی حالت، ان کی ضروریات، یہ سب دیکھتے ہوئے ان کا دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نا، رقت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ رقت کو ہٹانے کے لیے، زائل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان کو وہ احسان کرتے ہوئے، ان کو انعام دیتے ہوئے وہ اپنا دل سے وہ رقت کو کیا کرتے ہیں؟
ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی اس کو ہونے والا ایک عوض ہے نا، یہ رحمت کرنے کی وجہ سے ملنے والا ایک عوض ہے۔ اور بھی ہے او مزیح رقت الجنسیہ او حب المال عن القلب، حب المال عن القلب، نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ رحمت کرنے والے رحمت کرنے سے ان کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے، یا اپنے دل سے مال کی محبت دور کرنا ارادہ ہو سکتا ہے۔ مال کی محبت بولو تو کسی اور کو رحمت کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے اپنے دل سے وہ مال کی محبت دور کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک عوض ہے۔ تو ایسے ہی کسی ایک عوض ملنے کی خواہش میں یا کسی ایک بدل کی خواہش مند رہتے ہوئے ہی کرتے ہیں سب رحمت کے کام۔ تو رحم دلی کرنے والا اللہ تعالی کے سوا کوئی ہے تو وہ سب تو کیا ہے، بوجہ ما، کوئی بدل کی خواہش میں کرتے ہیں، وہ سب ہے نا کسی ایک بدل ملنے کی خواہش میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے، بدون عوض، کسی سے وہ عوض کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ وہ مسلم پر بھی رحم کرتے ہیں، کافر بھی رحم کرتے ہیں، دنیا میں مسلم ہو یا کافر ہو سب کو رحم کرنے والا ہے نا اللہ تعالی۔ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو وہ یہ رحمان کا معنی، اس لیے وہ رحمان اللہ تعالی کے لیے ہی کیا ہے، خاص ہے، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ اور بھی کیوں یہ الرحمن باقی لوگوں کے لیے لائق نہیں ہوگا، کیوں اللہ تعالی سے وہ خاص ہوگا، اس کا اور بھی کچھ وجہ ہے، میں مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ باقی دیکھیے، ثم انہ کالواسطۃ فی ذالک، یہ رحم کرنے کا، انعام کرنے کا کام میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو رحمت کرتے ہیں نا، وہ لوگ اپنا انعام میں، لطف میں کیا ہے اصل میں، وہ لوگ اصل میں وہ لوگ اپنے انعام کے یا لطف کے اندر ایک واسطہ جیسے ہے، ایک واسطہ جیسے کام کر رہے ہیں، اصل میں کل واسطہ جیسے وہ کام کر رہے ہیں، فی ذالک، یہ رحم کرنے کا، رحم دلی دکھانے کا، انعام کرنے کا کام میں۔ کیوں؟ لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك، یہ ساری، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، کیا ہے وہ سب، لِأَنَّ ذَاتَ النِّعَمِ، یہ نعمتوں کی ذات ہے نا، نعمتوں کی ذات، جو وہ نعمت کر رہے وہ نعمتوں کی ذات، وہ اور وَوُجُودَهَا، لِأَنَّ ذَاتَ النِّعَمِ وَوُجُودَهَا، نہیں تو وہ ان کا وجود، یہ نعمتوں کا وجود، اور والقدرت علی ایصالها، والقدرت علی ایصالها، اور یہ غیر دیگر لوگوں کو یہ لطف و انعام دینے پر قدرت دینا، وہ بھی ہے نا قدرت ہونا، اور وہ قدرت دینا، والقدرت علی ایصالها، یہ رحمت کسی اور پر، یہ رحمت یا لطف انعام کرنے کے لیے جو قدرت ہوتی ہے نا، وہ قدرت کا پیدا کرنا، وہ اور والداعیۃ الباعثۃ علیہ، والداعیۃ الباعثۃ علیہ، نہیں تو یہ بندوں کو رحم دلی کرنے پر، نہیں تو یہ انعام کرنے پر جو داعیہ ان کو ابھارتا ہے نا، وہ وَالدَّاعِيَةَ الْبَاعِثَةَ عَلَيْهِ، وَالدَّاعِيَہ بولو تو وہ داعیہ جو بندے کو یہ دینے پر ابھارتا ہو،
ہے نا, لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوائے رحم کرنے والوں کو ابھارنے والا ایک داعیہ ہے نا, ان کے اندر ایک سبب داعن ہے نا. ایک انعام تو کیا ہے, ایک فعل اختیاری ہے, تو اس کو کسی ایک سبب داعیہ کی ضرورت ہے, تو ان کو یہ کام کرنے پر ابھارنے والا داعیہ. اور وَالتَّمَكُّنَ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا, اور یہ نعمتوں سے منتفع فائدہ لینے کی, منتفع ہونے کی قدرت دینا. والقدرت والتمکن من الانتفاع بها, اور والقوى التي بها يحصل الانتفاع, والقوى التي, اور قوتیں, اور القوى التي بها يحصل الانتفاع, اور قوت عطا کرنا جن کے ذریعے انسان تو فائدہ مند ہو سکے, اس سے وہ فائدہ لے سکے. وَإِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, بہت سی چیزیں, یہ سب تو کیا ہے, من خلقہ, لأن ذات النعم سے شروع ہوا نا, اس کا تعلق ہے من خلقہ, یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے پیدا کرنے سے ہے. من خلقہ, آپ لوگ سمجھے کیا کیا ہو رہا تھا ادھر, کیا ہو رہا تھا؟ ہم بتا رہے تھے اللہ تعالی کے لیے رحمان کیا ہے, خاص ہے. کیوں خاص ہے, کیوں اس کا اصل معنی ہم بتائے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لائق ہوگا. پھر بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی رحمت کرنے والوں کا کیا حال ہے, وہ لوگ بوجہ ما, بدل کی خواہش میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ رحمت کرنے والے اصل میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام اور لطف کا ایک واسطہ ہے وہ اصل میں. کیوں, یہ نعمتوں کی ذات, اس کا وجود, اور یہ نعمت غیر دیگر لوگوں کو پہنچانے کی قدرت, اور ان کو یہ کام کرنے پر ابھارنے والا داعیہ, اور یہ نعمتوں سے فائدہ لینے کی وہ سہولیت, اور نعمتوں سے منتفع ہونے کی قدرت دینا, اور قوتیں عطا کرنا جن کے ذریعے انسان نفع یاب ہو سکے, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, یہ سب تو اللہ ہی کیا ہے, پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی پیدا کرنے کی وجہ سے باقی لوگ وہ کر سکتے ہیں. سمجھے ہے نا, اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب جو باتیں ہم لأن ذات النعمی سے لے کر شروع کیے, وہ سارے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی وجہ سے باقی لوگ کر رہے ہیں. تو کیا ہوا, اصل رحمت کا, اصل وہ رحمت کا حقدار, اصل اس کا مالک کون ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے الرحمن ہے نا, وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اس لیے اس کو رحیم کے پہلے ہی الرحمن کو رکھا گیا. کیوں, رحیم ایسا نہیں ہے, رحیم سے باقی لوگوں کو بھی صفت دے سکتے ہیں. الرحمن کے بارے میں تو اتنا سارے چرچا کیا, تو کیا ہوا, وہ الرحمن کو مقدم کرنے کا ایک اور سبب بنا, کیا ہے وہ, لأنہ صار کالعالمین. پہلے کیا بولے تھے, پہلا سبب لتقدم رحمت الدنیا, دنیا کی رحمت سب سے پہلے ہوتا ہے, اور ایک کیا ہے, صار کالعالم. صار کالعالم کے متعلق یہ ساری چرچا ہوا. کیوں, الرحمن علم کی طرح ہے, وہ کسی اور کو وہ صفت نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے, باقی سب بوجہ ما طلب, بوجہ ما بدل کا طلب میں رحمت کرنے والے ہیں, اور ان کا نعمتوں پر قدرت دینا, نعمت پیدا کرنا, اور اس کے اور وہ باقی لوگوں کو نعمت دینے پر ابھارنا, اس کا داعیہ بننا, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر کے دیتے ہیں. اس لیے باقی لوگ کر رہے ہیں. تو اصل رحمت کا حقدار کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. تو الرحمن صار کالعلم ہے, اللہ ہی کے لیے خاص ہے وہ. رحیم تو ایسا نہیں, باقی لوگوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اس لیے رحیم کے پہلے الرحمن رکھا گیا. الی غیر ذالک, ایسے باقی اور باقی بہت ساری چیزیں, من خلقی, اللہ ہی
پیدا کرتے ہیں. لا يقدر علیہا احد غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتے وہ سب کی. او نہیں تو یہ رحمان کو رحیم کے بدلے میں رکھنے کا. اور تیسرا سبب ہے او لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم واصولها، نہیں تو یہ رحمان ہے نا، یہ رحمان جب وہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں اور ان کے اصول پر دلال کرتا ہے، رحمان سے وہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں اور ان کے اصول پر دلال کرتا ہے وہ، تو کیا ہوا؟ ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منہا، تو یہ رحمان کا معنی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں اور ان کے اصول پر دلال کرنے والا لفظ ہے وہ رحمان، اس لیے ذکر الرحیم، تو رحیم کو ذکر کیا گیا اس کے، تو رحمان کو تو رحیم کو رحمان کے بعد میں ذکر کیا گیا لیتناول ما خرج منہا، لیتناول ما خرج منہا، تاکہ وہ شامل ہو جائے ان نعمتوں کو جو رحمان سے نکل گئی تھی. تو رحمان وہ لفظ سے جو نکل گئی تھی وہ باقی نعمتیں بھی شامل ہونے کے لیے کیا کیے ہیں؟ رحیم کو لایا گیا. اس کے بعد فیکون کالتتمۃ والردیف لہ، فیکون کالتتمۃ والردیف لہ، تو کیا ہوا؟ رحیم کا ذکر بطور تتمہ اور ردیف کے ہوگا. ردیف ہونا بولو تو معلوم ہوگا ایک بعد آنے والا ہے، اگر کوئی کچھ تو کم ہوا اس کا حل کرنے کے لیے رحیم کو رکھا گیا ہے. وہ تیسرا سبب رہا. اور ایک چوتھا سبب بھی ہے، او للمحافظۃ علی رؤوس الآی. یہ رؤوس الآی سے مراد کیا ہے؟ اس سے ادھر مراد آخر السورہ ہے. رؤوس الآیا سے کیا مراد ہے؟ اواخرها التی تنتہی بہا. ادھر رأس کیوں نام رکھا گیا؟ سمیت رأس مجازا تشبیحا لہا برأس الجبل والنخلہ، برأس الجبل والنخلہ. اس کا رأس الجبل اور رأس النخلہ بولو تو کیا ہے؟ اس کا آخر جز ہے نا، نہایت ہے نا، اس کو بولتے ہیں رأس النخلہ بولو تو. اسی طرح استعمال ہوا ہے ادھر رؤوس الآیا پر محافظت کرنے کے لیے بولو تو اس آیات کی اواخر ہے نا، آیات کی اواخر، اس کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کیے ہیں؟ الرحمن کو پہلے لایا اور رحیم کو بعد میں لایا گیا. تو آیات کی اواخر کی حفاظت محافظہ کے لیے بولو تو کیا مراد ہے؟ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، وہ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ سب سورت کی اواخر کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کیے ہیں؟ رحیم کو آخر میں لایا گیا اور رحمان کو پہلے لایا گیا. اس کا وہ حروف کا اعتبار کرتے ہوئے کیے ہیں. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ غور سے یہ کلاس سن کر سمجھ کر تعلق، ربط، جملوں کا ربط و تعلق سب کچھ سمجھ کر معنی رکھے پڑے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.